چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو جب بھی سیکھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا ہے اور محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رکیے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دینی کتاب پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ آپ کو سبق جو ہے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک ورحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے بڑھتے ہیں آج ہم اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 15 اور 16، دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے ہمارے ساتھ پڑھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویطاف 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 علیہم علیہم ویطاف علیہم۔ ویطاف علیہم۔ مگر یہاں میم صحیح با آ رہا ہے تو اس لیے یہاں غنہ بھی ہوگا۔ ویطاف علیہم ویطاف علیہم بآنیۃ 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 من فضۃ من فضۃ من فضۃ من فضۃ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ۔ اب یہاں کئی غنّے ہیں، علیہم میں اخفاء شفیع کا غنّہ ہے، پھر یہاں پر غنّہ ہے، پھر یہاں پر غنّہ ہے، پھر یہاں ادغام کا غنّہ ہے۔
یعنی ادغام کا، اخفا کا، ادغام اخفاء شفیع کا، پھر ادغام کا، یہ سارے غنّے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ یہاں موجود بچوں نے بھی، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ ويطاف عليهم بآنية من فضة گڈ وَأَكْوَابٍ وأكواب وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا وأكواب كانت قواريرا وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا وأكواب كانت قواريرا۔ اچھا یہاں پر من فضة ضاد ہے، فضہ فضہ نہیں فضہ ضو، آپ نے ضاد کو موٹا بھی رکھنا، ٹھیک ہے۔ آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھتے ہیں اور مخارج کو بھی سیکھتے ہیں۔ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہونٹ گول ہو جائیں گے، وا 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 وا، یہاں پر پیش ہے ہونٹ گول ہو جائیں گے، پیش والا ہو، دو پیش والا ہو، الٹا پیش والا ہو، واو مدہ ہو، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر پیش ہے، واو پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، مگر تو الف زبر تو، یہ علی مدہ ہے، کھینچیں گے۔ اچھا اس کے بعد تو جو حرف مستعلیہ میں سے، حرف متوقع میں سے، اس کے بعد جو الف ہے نا، یہ بھی موٹا پڑھیں گے، یہ بھی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حرف مستعلی کے بعد جو اگلا حرف الف ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ فا پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے، وَيُطَافُ ويطاف وَيُطَافُ ويطاف گڈ۔ علیہم میں عین پر زبر حرکت نہیں کہتے گے، لام یا زبر لئی، یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ ہم میم سا کے بعد با آ گیا۔ اب پچھلے پروگرام میں اظہار شفیع کا قاعدہ تھا اور اس پروگرام میں اخفاء شفیع کا قاعدہ ہے۔ اب میم سائن کے بعد دوسری میم آتی ہے تو ادغام شفیع ہوتا ہے، میم سائن کے بعد با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میم سائن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے۔ بِآنِیَةٍ با کے نیچے زیر حرکت نہیں کھینچیں گے، آ الف پر کھڑا زبر ہے، حمزہ بن گیا، ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ نون کے نیچے زیر، یا پر زبر، حرکات نہیں کھینچیں گے۔ تنوین کے بعد میم آ گیا، ادغام مال غنہ کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ؟ ومع الغنى گڈ۔ پھر من فضة، اب نون سائن بعد فا رہا ہے، اخفاء کا قاعدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور فضة، اب یہاں من فضة، دو دو ضاد کو موٹا رکھیں۔ بعض بچے پڑھتے ہیں یا بڑے پڑھتے ہیں من فضة 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 نہیں فضة فضة، آپ کا منہ بھر جائے، فضة، کیونکہ ضاد موٹے حروف میں سے نہیں، ایکسٹرا موٹے حروف میں، موٹے میں تو ہے، حروف مستعلیہ میں تو ہے، مگر ایکسٹرا موٹے حروف ہے، یعنی ایکسٹرا اس کو موٹا کرنا ہے اور زیادہ پر کرنا ہے۔ تو آواز آئے گی من فضة، من فضة۔ گڈ، سیکھنے سے آئے گا، آپ نے محنت کرنی ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، تنوین کے بعد آ گیا واو، ادغام مال غنہ کا قاعدہ۔ یہاں پر بھی ادغام مال غنہ، کیونکہ یہاں بھی تنوین کے بعد میم تھا، حرف ارملون میں سے یہاں تنوین کے بعد واو ہے، حرف ارملون میں سے یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا۔ وَأَكْوَابٍ، اب واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر زبر ہے، حمزہ پر زبر ہے، یہ الف نہیں حمزہ، حمزہ کو کاف سے ملائیں گے، آواز آئے گی وَأَك، کیا آواز آئے گی؟ وأك کاف شدیدہ محموس حرف ہے، سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا واو الف زبر وا، وَأَكْوَا، تو واو الف زبر وا ایک الف کھینچنا ہے اور گول کریں گے۔ اور پھر تنوین کے بعد کاف آ گیا، جب نون سائن تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے، کاف حرف اخفاء میں سے، تو اخفاء ہوگا، یعنی ایک الف کا غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے اور اس کو غنے کو چھپا کر ادا کریں گے، یعنی نون کو چھپا کر ادا کر کے غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانت، پھر کاف الف زبر کا الف مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے۔ اچھا کاف کا مخرج یاد رکھ لیں، اور قاف بھی آگے آ رہا ہے، یہ رہا یہاں پر بھی ہے۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہوتا ہے، اور قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور کانت، اب یہاں پر بھی تا ساکن تھا، یہاں کاف ساکن ہے، دونوں شدیدہ محموس حرف ہیں، کاف اور تا، یا تا اور کاف، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ شدیدہ محموس حرف ہوتے ہیں، سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے۔ پھر آگے قواریرا، قاف زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے، قاف پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، واو الف زبر وا ایک الف کھینچنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور گول ہو جائیں گے۔ را کے نیچے زیر، را یا زیر ری، یا مدہ، را کو باریک بھی پڑھنا ہے، یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے قواریرا، کیا پڑھیں گے؟ قوارير۔ گڈ، یہ آپ نے زائد الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زائد الف یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، وقف میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا اب اگر اس کو ہم ملاتے ہیں تو ملانے کی صورت میں یہ زائد الف ختم ہو جاتا ہے. قواریرا، دو زبر کی تنوین کو ہم نے وقف میں بدلا ہے، قواریرا الف مدہ ہے تو اس کو وقف کی صورت میں الف مدہ سے بدل دیں گے. ٹھیک، پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ما شاء اللہ، قواریر من فضة. قوارير من فضة. اچھا یہ اس کا الف جو نظر آ رہا ہے نا قواریرا، یہ الف نہیں پڑھیں گے، زائد الف ہے، جب ملائیں گے تو اس کا الف ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، قواریر من فضة. قوارير من فضة قدروها تقدیرا. قدروها تقديرا. قدروها تقدیرا. قدروها تقديرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. اچھا تنوین کے بعد نون ساکن بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اہل عرب وہاں غنے کی ادائیگی تھوڑا پر کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر کسی نے باریک پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، پر پر کی طرف پڑھنا اچھا ہے. ابھی جو میں نے پڑھا باریک ہو گیا، پر اب آئیے پر کر کے پڑھ لیتے ہیں، خوبصورتی بڑھتی ہے اس سے. قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ماشاءاللہ. آئیے اس کی قواعد بھی سمجھتے ہیں. قاف پر زبر ہے، حرکت ہے، قاف کا مخرج بتا چکے ہیں، زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ قاف کا مخرج ہے، اور واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، ایک الف کھینچنا ہے. را یا زر ری یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں، را کو باریک رکھیں گے پہلے والے را کو، اور دوسرے را کو ہم پور کریں گے. مگر اس کے بعد جو الف لکھا ہے یہ زائد الف ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے قواریر من فضة. ٹھیک ہے، اب من کے بعد نون ساکن بعد فا آ گیا، عرف اخفا میں سے اخفا کریں گے، غنہ کریں گے ایک الف کا، اور فضة. اب دیکھیں یہاں پر بھی ضاد کو موٹا رکھنا ہے، من فضة، من فضة. صحیح ہے، ضاد کو موٹا رکھنا، پھر اخفا کا غنہ ہوگا. اس اخفا کے غنہ کو اہل عرب قرۂ کرام جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے قرۂ کرام، وہ بھی پر پڑھتے ہیں، پر کی طرف لے کے جاتے ہیں آواز کو، ساؤنڈ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ قاف حرف مستعلیہ، جب بھی حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اہل عرب یہ بڑے جو قرۂ کرام یہ کرتے ہیں، تو یہاں پر کی طرف لے کے جاتے ہیں. قاف حرف مستعلیہ میں سے موٹا رہے گا، قاف پر زبر ہے، دال پر زبر ہے، حرکات ہے قدا، دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. را واو پہ شروع، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ایک الف کھینچیں گے. تا کو قاف سے ملائیں، قاف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، قلقلہ بھی ہوگا اور پر بھی ہوگا، یاد رکھنا ہے. دال یا زیر دی یا مدہ ہے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. وقف بالابدال مع الألف. مع الالف. ٹھیک ہے، اور آئیے اب اس کو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا اور سمجھا ہوگا. آئیے ان دونوں آیتوں کو میں پڑھوں گا، توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے اور آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، سمجھا، سیکھا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے کچھ سوالات ہوں گے، بڑے دلچسپ سوالات ہوتے ہیں، ٹیم اے سے بھی ہوں گے، بی سے بھی ہوں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ان سوالات کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سننا ہے اور یاد کرنا ہے. بڑے کام کے سوالات ہوتے ہیں، قرآن پاک سے متعلق ہوتے ہیں، قواعد و مخارج سے متعلق ہوتے ہیں. تو پہلا سوال ٹیم اے کی طرف ہوگا. ٹیم اے والے تیار ہیں؟
ٹیم بی والے ہیں تیار؟ جی پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا، ٹیم اے والے تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے وَيُطَّافُ، بتائیے وَيُطَّافُ میں طا کا مخرج کیا ہے؟ ٹیم اے والے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، طا کا مخرج کسی کو نہیں آ رہا۔ اور سید عفان کی طرف ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے۔ جی سوچ لیں، سوچ لیا، پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ اور دونوں ٹیموں کا جواب، ٹیم بی نے جواب دیا ہے اور جواب بالکل غلط ہو گیا ہے۔ اللہ، جواب نہیں دے پائے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے طا ادا ہوتا ہے، کناروں سے نہیں ہوتا پیارے بچے۔ سید عفان آج کل آپ یہ غلط جواب دے گئے ہیں۔ اللہ، ٹیم اے کا آپ کو موقع ملا تھا جواب دینے کا، مگر آپ جواب نہیں دے پائے۔ ٹیم بی سے اگلا سوال، بتائیے وَيُطَّافُ عَلَيْهِمْ، فا کا مخرج ہے کیا ٹیم بی والے؟ فا جی محمد ہاشم کو جب مائک دیجیے گا۔ جی ہاشم بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے محمد ہاشم بھائی نے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال آپ ہی سے، ٹیم اے سے، علیہم بہت ایزی سوال ہے ٹیم اے والے۔ ٹیم اے والو بتا دو آپ، علیہم کون سا قاعدہ؟ جی ان کو مائک دیجیے گا۔ اکفاء شفوی، کیا نام ہے؟ حسن بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اکفاء شفوی کا سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ جی بالکل، جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے محمد حسن بھائی اپنی ٹیم کو۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے 2 سوالوں کے بعد۔ ٹیم بی والوں کے ہیں 10 پوائنٹ 1 سوال کے بعد۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، بِآنِيَةٍ، تم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اس کو یاد آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد ایان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، مائک دیجیے گا۔ محمد ایان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ادغام مال غنہ، پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ ارے سوچ لو پیارے بچے، سوچ لیا ہے؟ اللہ، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایان بھائی نے 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ٹیم بی کو۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آخری سوال ٹیم اے والوں سے، کتنے پوائنٹ ہیں ٹیم اے کے؟ 10 پوائنٹ ہیں 2 سوالوں کے بعد۔ پھر آپ سے ایزی سوال، من فضۃ، یہ تیوں میں کون سا قاعدہ ہے؟ من فضۃ۔ عبداللہ بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، عبداللہ بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ، عبداللہ بھائی سوچ لیں۔ جی پھر سوچ لیں پیارے بچے، سوچ لیا۔ دیکھ لیں کہ غلطی نہ ہو جائے۔ غلطی تو نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی ہے، جی ایسا ہی ہے۔ جی۔ اور جواب اللہ بالکل 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 درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اور 10 پوائنٹ مزید دلا دیے عبداللہ بھائی نے اپنی ٹیم کو۔ ٹیم اے کے ہو گئے 3 سوالوں کے بعد 20 پوائنٹ۔ اور آخری سوال ٹیم بی والوں سے، بتائیے بِأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، قواریر۔ اچھا پہلے والا قواریر اور دوسرے والا ہم پڑھ رہے ہیں قواریر، یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا کون بتائے گا؟ جی سید عفان کو مائک دیجیے گا۔ پہلے والے میں زائد الف ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں، اور آخری والے میں 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ زائد الف ہے اور دوسرے والے میں زائد الف نہیں ہے؟ پہلے والے میں پڑھیں گے، دوسرے والے میں نہیں۔ پہلے والے میں زائد الف کو پڑھیں گے جی دوسرے والے، وقف کی صورت میں، اور دوسرے والے میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ وصل کر کے جا رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قواریر، یہ پہلے والا جو ہے یہاں پر وقف کی صورت میں الف کو پڑھیں گے، اور دوسرے والے میں الف کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ پہلے والے کو وقف کی صورت میں تو پڑھ رہے، اور دوسرے والے کو وصل کر کے جا رہے ہیں تو ہم نہیں پڑھ رہے۔ جی ہاں، تو یہاں قواریر یہ زائد الف ہے، اس زائد الف کو ہم وقف کی صورت میں پہلے والے کو پڑھتے ہیں قواریر، علی مدہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ مگر جب اگلا پڑھ رہے ہیں ہم قواریر من فضہ، اب یہاں قواریر من فضہ نہیں کریں گے، قواریر من فضہ، یعنی کہ اس کا جو ہے زائد الف نہیں پڑھا جائے گا وصل کی صورت میں، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور سید عفان نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہیں ٹیم اے والوں کے اور 30 پوائنٹ ہیں ٹیم بی والوں کے۔ 10 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ
سید موسیٰ بھائی حیدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. بیٹا ایک تو جو ہے وَأَك کاف کی ادائیگی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ضاد کو آپ نے موٹا بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ ويطاف اچھا عليهم رکے وَيُطَاف، یہ طا ہوتا ہے، وَيُطَاف، وَيُطَاف یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ نے درست کرنا۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قواریرا، قاف موٹا، قوا اور ہونٹ گول ہو جائے، قواریرا، وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير، پیارے بیٹے پیارے بچے، اس کو جو ہے جب پڑھنا ہے قوارير، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، قوارير من فضة، ضاد موٹا بھی رکھیں، فضة فضة نہیں، فضة، فضة قدروها، قاف یہاں بھی موٹا، تقدیرا، قاف پھر موٹا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا. تقدیرا، تقديرا. پھر قلقلہ میں سے نا قاف آواز آئے گی، قلقلہ آواز لوٹ کر آتی ہے، تقدیرا، تقديرا. دوبارہ پڑھیے، تقديرا. پوری آیت کو پڑھیے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا. سید موسیٰ بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنی ہے پیارے بچے، خوب محنت کریں، بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف، سید محمد عفان ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها
قدروها تقديرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ماشاءاللہ تھوڑے گندے وغیرہ کمزور مگر اچھی کوشش کی ماشاءاللہ قوارير من فضة قدروها تقديرا 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ سید محمد موسیٰ بھائی نے حدر میں پڑھا تھوڑی غلطیاں تھیں درست کرنا ہے مخارج و صفات کو اور پرفیکٹ سید موسیٰ بھائی اچھے انداز سے ادا کرنا ہے کوشش کرنی ہے پیارے بچے من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے ایک وقت آئے گا آپ اور اچھے انداز سے پڑھنے والے قاری قرآن بن جائیں گے ہمارے سعید عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا اچھے انداز سے اچھی کوشش کی اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے آمین اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اسے اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کے ساتھ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا